ہمارے معاشرے کے اندر بیماریاں تو مختلف ہیں، طرح طرح کے جرائم، مختلف قسم کے گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں اور ہم کرتے رہتے ہیں۔ انہی میں ایک گناہ اور بڑا گناہ اکبر الکبائر جس کو کہا ہے وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ واقعے کے خلاف کسی بات کو کہنا اور اس بات کو ثابت کرنا یا ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندے پر ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی ناراضگی ہے۔ جھوٹ کی نحوست خود انسان پر برستی ہے، نفاق کی علامت ہے، اور جھوٹا انسان صحیح راستے پر چلنے والا نہیں ہوتا۔ سچائی اور سچ بولنا جنت کی رہنمائی کرتا ہے، جھوٹ یہ آدمی کو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ کسی بھی معاملات میں ہو اور کسی بھی موقع اور میدان میں ہو، ہر جگہ آدمی کو نقصان دیتا ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے دنیا میں بھی، گھروں میں بھی آپس میں بڑا بڑا بگاڑ ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں اور آپ سب یہ نیت کریں کہ آئندہ انشاءاللہ اس گناہ سے پکی سچی توبہ کریں گے اور جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جھوٹ جو ہمارے معاشرے کے اندر بولا جا رہا ہے اس کی درجہ بندی ہے۔ درجہ بندی اس اعتبار سے ہے کہ جھوٹ جو بولا جا رہا ہے وہ کئی قسم کا ہے۔ ایک جھوٹ وہ ہے جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، دروازہ نبوت بند ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی دعوی نبوت کرتا ہے تو بالکل جھوٹا ہے، اس کی تائید جو لوگ کریں وہ بھی جھوٹے کہلائیں گے، اس کو جو مانے نبی وہ بھی جھوٹے کہلائیں گے۔ اسی طرح کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے کشف ہوا ہے اللہ کی جانب سے اور کشف ہوا نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کی جانب سے الہام ہوا ہے، اللہ نے کوئی بات میرے دل میں ڈالی ہے اور ڈالی نہیں ہے، اپنے پاس سے بات بنا کر پیش کر دی کشف و الہام کی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ خواب کا دیکھنا یہ بھی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ کوئی خواب، صحیح خواب دیکھا نہیں، بلا وجہ لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیا، بتانا شروع کر دیا، اپنے نمبرات میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنی واہ کے لیے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو سب سے بڑا بدترین جھوٹ تو یہ ہے کہ اللہ کی جانب اس کی نسبت کی جائے، خواہ وہ دعوی نبوت ہو یا یوں کہے کہ مجھے کشف ہوا، الہام ہوا اللہ کی جانب سے، یا میں نے کوئی خواب دیکھا، خواب دیکھا نہیں ہے۔ ایسا کچھ اگر نہیں ہوا اور وہ بولتا ہے تو یہ بدترین جھوٹ ہے۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری طرف اس کے بعد جو درجہ ہے جھوٹ کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو نسبت کرتا ہے جھوٹ کی، وہ جھوٹ ہے۔ کیسے؟ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کہی، کوئی عمل نہیں کیا، اور اس کام کی نسبت ہم اپنی طرف سے نبی کی طرف کر دیں، وہ بات آپ نے اپنی زبان سے ارشاد نہیں فرمائی اور ہم کہہ دیں کہ آپ نے ایسے ارشاد فرمایا ہے، یہ بھی بدترین جھوٹ ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے صحابہ بھی احادیث بیان کرنے میں بہت ڈرتے تھے۔ کتنی مرتبہ غشی طاری ہو جاتی تھی
ڈر یہ ہوتا تھا کوئی ایسی بات ہماری زبان سے نہ نکل جائے کہ آپ نے نہیں کہی اور ہم اس کو کہہ دیں۔ تو یہ بھی بدترین جھوٹ ہے کہ کوئی بات آپ علیہ السلام نے نہیں کہی، نہ وہ عمل کیا، اور اس عمل کی نسبت ہم نبی کی جانب کر دیں، یا اس کام کے کہنے کی نسبت آپ علیہ السلام کی جانب کر دیں، تو یہ بھی بدترین جھوٹ ہے۔ اسی لیے ہم جو اپنے ممبروں سے، محراب سے جو باتیں بیان کرتے ہیں، بے حد احتیاط کی ضرورت ہے۔ صحابہ تو بہت زیادہ ڈرتے تھے، جبکہ ان کی اکثر مجالس آپ کا پاس اٹھنا بیٹھنا، آپ کے ساتھ رہنا ہوتا تھا، لیکن پھر بھی احادیث بیان کرنے میں ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات آپ نے نہیں کہی اور ہم اس کو آپ کی طرف نسبت کر دیں۔ کیونکہ کیا کہا حدیث کے اندر کہ جو جان بوجھ کر کسی جھوٹ کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کر دے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ بھی ایک جھوٹ ہے اور بڑا جھوٹ ہے۔ اس کے بعد جو جھوٹ کا نمبر آتا ہے، آدمی حسب نسب کے بارے میں بھی جھوٹ بول دیتا ہے۔ اس کا بیٹا ہے نہیں اور اس کو بیٹا کہہ دیا، اس کا باپ ہے نہیں اس کو باپ کہہ دیا۔ یہ بھی جھوٹ ہی ہے اور یہ بھی بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو جھوٹ کا نمبر آتا ہے وہ ہے جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے بیعت کرتے تھے تو جہاں اور گناہوں سے توبہ کراتے تھے، وعدہ کرتے تھے گناہ نہ کرنے کا، شرک سے، جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان سے، تو اس میں یہ بھی تھا کہ آپ کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ اب آپ تھوڑا سا غور کریں، ہمارے یہاں اور تقریباً ساری ہی دنیا میں، بہت سارے ممالک میں جو عدالت کا نظام چل رہا ہے اور نظام عدل متاثر ہو رہا ہے، وہ سارا کا سارا سسٹم جھوٹ پر چل رہا ہے۔ وکلاء حضرات باقاعدہ جھوٹ کی پریکٹس کرتے ہیں، جھوٹ دن بھر میں کتنا بولتے ہیں انہیں خود معلوم نہیں ہو پاتا، اور تو اور مدعی کو مدعا علیہ کو دونوں کو جھوٹ سکھایا جاتا ہے، سارے کاغذات جھوٹ پر تیار ہوتے ہیں، کیس کو موڑ کر سکوڑ کر سیدھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جھوٹ کے ذریعے، پورا کا پورا سسٹم جھوٹ پہ چلتا ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایوان اقتدار میں غور کریں تو یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ وزارت کے بعض کرسیاں تو ہیں ہی اس لیے کہ جھوٹ پر ہی سارا کا سارا معاملہ مبنی ہے۔ تو یہ بدترین جھوٹ ہے، کسی پر جھوٹی تہمت لگا دی، اس نے چوری نہیں کی لیکن چوری کا الزام اس کے سر پر ڈال دیا، چوری کسی اور نے کی تھی، قتل کسی اور نے کیا تھا اور قتل کا الزام کسی دوسرے پر لگا دیا گیا، فساد کسی اور نے کیا تھا اور اس کا الزام دوسرے پر لگا دیا گیا۔ ایسا ایک نہیں، ہزاروں نہیں، اس سے بھی زیادہ معاملات دن میں ہوتے رہتے ہیں۔ کتنا جھوٹ چل رہا ہے۔ اس سے آگے پھر چلیے آپ آپس میں ایک دوسرے کے بعد دوسرے کے پاس جھوٹی لگا دینا، دونوں کا آپس میں اختلاف بڑھ جانا، لڑائیاں ہو جانی، ایک بھائی دوسرے بھائی سے گھر خاندان رشتہ داریاں بگڑ جاتی ہیں، سارا سسٹم جھوٹ سے بگڑ جاتا ہے۔ اور پھر اس سے آگے چل کر بھی ایک جھوٹ ہے، باپ بیٹے سے جھوٹ بول رہا ہے، بیٹا باپ سے جھوٹ بول رہا ہے، ماں چھوٹے سے بچے سے جھوٹ بول رہی ہے، آپ نے اس کو بچپن میں ٹریننگ دے دی جھوٹ بولنے کی، بڑا ہو کر تو اور زیادہ جھوٹ بولے گا۔ کس طرح؟ بچے نے کسی بات کو کہا، کوئی چیز مانگی یا ضدی کر بیٹھا، اب اس کو جھوٹی تسلی دی جائے گی، چلو آپ ایسا کر لو ہم ایسا کر دیں گے، اور پھر ایسا کرتے نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔
بچے نے کوئی چیز مانگی، ابو جی لے کر آ جائیں گے، میں نے کہہ دیا ہے تمہارے ابو جی سے کہا نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ شریعت مطہرہ نے تو اتنا خیال کیا کہ ہم اور آپ تو انسان ہیں اور وہ اپنی اولاد ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہ جانوروں کے بارے میں بھی اس بات کو پسند اور برداشت نہیں کیا کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام میں گزرے ہیں، بڑے محدث رہے ہیں، بڑے بڑے مسائل انہوں نے حل کیے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ کسی محدث کے پاس گئے حدیث لینے کے لیے، کوئی حدیث معلوم ہوئی کہ فلاں محدث کے پاس کوئی حدیث ہے اور وہ کم سندوں سے ہے، میرے پاس زیادہ سندوں سے ہے، تو وہاں گئے سند وہ حدیث لینے کے لیے۔ جب وہاں پہنچے ان محدث صاحب کے پاس، ان کو دیکھا کہ ان کا گھوڑا ان کے ہاتھ سے نکل گیا، بھاگ گیا، اور وہ گھوڑے کو پکڑنا چاہتے ہیں، وہ ہاتھ نہیں آ پاتا، گھوڑا بھاگ جاتا ہے، بار بار کوشش کرتے ہیں، گھوڑا ہاتھ نہیں آ پاتا۔ تو ایک ہیلا اور دھوکہ اختیار کیا، جیسے کہ ہم بھی کر لیتے ہیں، پلے کو اس طرح کیا جیسے اس میں کچھ ہو، یا مٹھی کو اس طرح کیا ہاتھ میں کچھ ہو، تاکہ وہ جانور اس طرف آ جائے، حالانکہ اس میں کچھ ہے نہیں، اور ہم بھی ایسا کر دیتے ہیں، اس میں کچھ ہے نہیں۔ بچے کے ساتھ بھی کتنی بار ہم ایسا کر دیتے ہیں، وہ بھی جھوٹی ہوتا ہے۔ کسی بچے کو بلانا ہوتا ہے، یہ لو، ہے کچھ نہیں اس میں، آ جاؤ وہ جلدی سے لے لو، ہوتا کچھ نہیں اس میں، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، اس طرح یوں دامن کو سمیٹا اور جانور کے سامنے یہ ظاہر کیا، گھوڑے کے سامنے، کہ اس میں کچھ ہے۔ وہ آ بھی گیا اور پکڑ بھی لیا، اور جب دامن چھوڑ دیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پلے میں کچھ تھا تو ہے نہیں، اور گھوڑے کو دھوکہ دے کر بلا لیا، پکڑ لیا۔ جب یہ اس جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو اس کی حدیث صحیح نہیں ہو سکتی، ہو سکتا حدیث کے بارے میں جھوٹ بول دے، یہ واپس ہو گئے۔ تو اتنا بھی خیال کیا ہے، اور ہمارا مزاج اور نظام کچھ اس سے ہٹ کر ہے کہ ہم اس طرح یوں جھوٹ بولتے رہتے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی، اور بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ اور آپس کا معاملات اگر ہم دیکھیں، ایک آدمی کاروبار بزنس کرتا ہے، دن بھر کتنا جھوٹ بولتا ہے وہ، اپنے کاروبار میں، اپنی دکان پر، اپنے بزنس میں، یا اسی طرح اور بہت سارے معاملات میں، لینے دینے میں کتنا جھوٹ بولتا ہے۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے منافق کی 3 علامتیں ہیں، منافق کی 3 علامتیں ہیں، کہ منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ بات جب وہ کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اب اگر آپ اور میں ایسا کرتے ہیں تو پھر ہمارے اندر منافق کی علامت ہے۔ وعدہ جب اس سے کیا جائے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کر پاتا۔ کسی سے پیسے کا لین دین ہی کر لیا، 100 200 500 1000 2000 روپے، 5 تاریخ میں آپ کے پیسے لوٹا دیے جائیں گے، یا 10 دن کے بعد آپ کے پیسے لوٹا دیے جائیں گے، اور 10 مہینے 10 سال بھی ہو جاتی ہیں۔ اس میں جھوٹ بھی ہے اور وعدہ خلافی بھی ہے، اور اس کو ہم اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور ایک علامت منافق کی یہ ہے، اس کے پاس جب کسی کی کوئی امانت رکھی جاتی ہے، بھئی یہ ہماری امانت آپ اپنے پاس رکھ لو، خواہ وہ پیسے کی شکل میں ہو یا کسی سامان کی شکل میں ہو، گاڑی گھوڑا کچھ بھی ہو، یا کوئی اور چیز ہو قیمتی یا غیر قیمتی، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم اس میں خیانت کر دیتے ہیں اور جھوٹ بول دیتے۔ بعض مرتبہ تو آپ کا سامان کھو گیا، کھوتا ہوتا ہے، ہم بیچ بھی دیتے ہیں۔ اتنا انسان گر گیا ہے اپنے اعمال سے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور پھر ہم جنت کے دعوے دار، جنت کے حقدار ہیں۔ یہ انسانیت ہے۔ تو جھوٹ ہمارے معاشرے کے اندر اتنا زیادہ پیدا ہو چکا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ کی جانب جھوٹ کی نسبت کی جا رہی ہے، نبی علیہ السلام کی جانب جھوٹ کی نسبت کی جا رہی ہے،
ایک دوسرے پر الزام جھوٹے لگائے جا رہے ہیں۔ الیکشن کا دور جب آتا ہے کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، ایک دوسرے کو بہکانے کے لیے، ورغلانے کے لیے، اپنا معاملہ سیدھا کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ کورٹ میں جائیے، پورا کا پورا سسٹم ہی جھوٹ پر چلا رہا ہے۔ وکیل صاحب خود جھوٹ بول رہے ہیں، اور جو اس کا مدعی ہے یا مدعی علیہ ان کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں باقاعدہ۔ پوری کوشش جھوٹ پر ہوتی ہے اور کیس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا، اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ بچوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں صبح سے شام تک۔ اور آگے چلیے، کتنی مرتبہ ایک آدمی نے کسی کو فون کیا، آپ کہاں ہو، اور وہ ہوتا ہے غازی آباد، میں مسوری آ چکا ہوں۔ یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے، اور کیا ضرورت ہے اس کی، اور کیا فائدہ ہے اس کا۔ کتنی بار ایسا بھی ہوتا ہے اس کے گھر والوں نے ہی فون کیا، آپ کہاں ہو، میں مسوری آ چکا ہوں، اور ابھی وہ غازی آباد ہے، اور راستے میں حادثہ پیش آ جاتا ہے، اس کو غائب کر دیا جاتا ہے، یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ تو جھوٹ جب بول دیا، اب لوگ مسوری تک تلاش اس کو کر رہے ہیں، حالانکہ پیچھے حادثہ ہو چکا ہے۔ یہ نقصان اسی کو ہوا۔ آخرت میں جو گناہ وہ تو الگ ہے ہی، آخرت کا گناہ، اور سنو بات پوری کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب اپنا تذکرہ کیا تھا صحابہ کے سامنے، وہ لمبا خواب ہے، اس کی ایک بات بتا دوں۔ اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اور ایک دوسرا آدمی آدمی کا وہ فرشتہ تھا، اس کی بانچیں یہاں سے کھینچتا ہے اور یہاں تک لے جاتا ہے۔ جب تک اس کو چھوڑتا ہے اور اس طرف سے کھینچتا ہے، یہ ٹھیک ہو جاتی ہے، یہ سلسلہ برابر جاری ہے۔ تو آپ نے پوچھا تھا جبرائیل سے، میکائیل سے، کیا ماجرا، کیا معاملہ ہے؟ تو بتایا یہ جھوٹ کا حال ہے، جھوٹ بولنے والے کے ساتھ قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اچھا، ایک آخری بات عرض کر دوں، پھر بات پوری کر رہا ہوں۔ جھوٹ ہو یا کچھ بھی ہو، یا کوئی بھی گناہ ہو، یا مجھ سے کوئی سنت چھوٹ رہی ہو، ہم کم از کم بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ اگر آپ یوں کہیں کہ کیا کریں جی، ماحول ایسا ہو گیا ہے، کام چل ہی نہیں رہا، مجبوری اتنی پیدا ہو گئی ہے، جھوٹ کے بغیر کام چل ہی نہیں رہا، تو آپ اور میں سب کم از کم اللہ سے بیٹھ کر دعا تو کر سکتے ہیں، یا اللہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اللہ تو مجھے جھوٹ سے بچا لے، یہ تو کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ کم از کم یہ بھی ہوگا، جب کل آپ اور میں سب میدان قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے آپ نے جھوٹ کیوں بولا، سنت پہ عمل کیوں نہیں کیا، سچ کے راستے پر کیوں نہیں چلے؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ ماحول ایسا پیدا ہو گیا تھا، حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یوں بھی کہیں گے تم نے مجھ سے مانگا تھا، مجھ سے کہا تھا، ہمت قوت تو دینے والا میں تھا۔ تو آپ سب پہلے اللہ سے توبہ کریں کہ ہم کسی بھی معاملات میں جھوٹ نہیں بولیں گے، نہ اپنے بچوں سے، نہ آپس میں، نہ لین دین میں، نہ تجارت میں، نہ معاشرت میں، نہ معاملات میں، نہ مجلس میں۔ اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس جھوٹ سے ہمیں بچا لے۔ اللہ بچائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کم از کم اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں، اور پھر اللہ سے کہہ بھی سکتے ہیں کہ ہاں اللہ میں نے مانگا تھا، اب توفیق دینے والے آپ تھے۔ پھر کوشش بھی ہو۔ اگلی بات اور بھی مجھے عرض کرنی تھی، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ کئی موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، وہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، وہ ایک لفظ توریہ ہے، اور اس کو میں سمجھاتا ابھی وقت نہیں ہے، لیکن آپ سب یہاں سے یہ نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ اب آئندہ جھوٹ بالکل نہیں بولیں گے، نہ خود آپس میں، نہ بچوں سے، نہ کسی بھی اعتبار سے، اور پکے سچی توبہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔